6 سال بعد رمل کے راجا نے راجا داہر کے ملک پر حملہ کر دیا۔ وہ اس کے کچھ علاقے پر قبضہ کر کے آگے بڑھا۔ اس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے۔ یہ سب نر ہاتھی تھے۔ انہیں بہت زیادہ خوراک کھلائی جاتی تھی، اس لیے یہ ہاتھی مست رہتے تھے۔ حملے کے لیے ان ہاتھیوں کو شراب پلا کر لایا گیا تھا۔ ہاتھیوں کے ساتھ رمل کے راجا کی جو فوج تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ راجا داہر گھبرا گیا۔ اس کی فوج اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ راجا داہر نے اپنے وزیر بدہیمن کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ وہ کیا کرے۔ مقابلہ کریں مہاراج، بدہیمن نے کہا۔ اپنی فوج تھوڑی ہے تو کیا ہوا، اس خزانے کے منہ کھولیں جن میں آپ نے دولت کے ڈھیر لگا رکھے ہیں، یہ لوگوں میں تقسیم کریں اور انہیں کہیں کہ دشمن کے مقابلے کے لیے نکلیں۔ بہادری سے لڑنے والوں کے لیے انعام مقرر کریں، حیاء کو لڑنے کا تجربہ نہیں۔ راجا طاہر نے کہا، اناڑی لوگ دشمن کے آگے ٹھہر نہیں سکیں گے، پھر دشمن کے ساتھ صلح کر لیں۔ وزیر نے کہا، کیا اس سے بہتر موت نہیں؟ راجا طاہر نے کہا، ہمارا دشمن صلح کی نہ جانے کتنی قیمت اور نہ جانے کیسی قیمت مانگ بیٹھے۔ صلح کا نام ہے ہتھیار ڈال دینا اور میں ہتھیار نہیں ڈالوں گا، پھر ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے۔ بدہیمن نے کہا، مہاراج نے جن عرب مسلمانوں کو پناہ دے کر اپنے ملک میں آباد کیا تھا، انہیں لڑنے پر راضی کریں، لیکن ان کی تعداد صرف 500 ہے۔ راجا طاہر نے کہا، شاید کچھ زیادہ ہو، اتنی تھوڑی تعداد میں وہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ مہاراج، بدہیمن نے کہا، عربوں کو آپ نہیں جانتے، یہ اس قوم کے آدمی ہیں جس نے فارس اور رومیوں کو شکست پر شکست دے کر ان کی جنگی طاقت ختم کر ڈالی۔ یہ لوگ دلیر بھی ہیں اور بہت تھوڑی تعداد میں بھی فتح پانے کا تجربہ رکھتے ہیں۔ چیچ نامہ اور تاریخ معصومہ میں لکھا ہے کہ راجا داہر کو یہ مشورہ پسند آیا اور وہ خود عرب کے مسلمانوں کے پاس گیا جنہیں اس نے اپنے ملک میں پناہ دی تھی۔ ان کی تعداد 500 تھی اور یہ سب اپنے قبیلے کے سردار یا سرداروں کے بیٹے تھے۔ یہ باغی ہوئے پھر وہاں سے بھاگ کر سندھ آ گئے تھے۔ ان کا سردار یا امیر محمد علافی تھا۔ بعض مورخ نے اس کا نام محمد حارث علافی لکھا ہے۔ وہ بنی اسامہ کا سردار تھا اور سندھ میں آنے والے سرداروں نے اسے امیر بنا دیا تھا۔ علافی قبیلے نے عبد المالک بن مروان کے دور خلافت میں مکران کے امیر سعید بن اسلم کلابی کو قتل کیا تھا۔ مہاراج علافی نے آگے بڑھ کر داہر کا استقبال کیا اور کہا، آپ کے آنے میں وہ شان نہیں جس شان سے آپ باہر نکل آتے ہیں، آج میری شان کو تمہاری تلوار قائم رکھے گی۔ راجا داہر نے کہا، میں احسان جتانے اور احسان کا صلہ لینے نہیں آیا، میں دوستی کا حق لینے آیا ہوں۔ علافی نے اسے بٹھایا اور 3-4 سرکردہ آدمیوں کو بھی بلا لیا۔ کہو مہاراج، علافی نے پوچھا، آج ہماری تلوار کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ہم دوستی کا حق ادا کریں گے۔ راجا داہر نے اسے بتایا کہ ایک بہت طاقتور دشمن اس پر حملہ کرنے آ رہا ہے اور اس وقت اس کی فوج 10-12 میل دور پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ خدا کی قسم، عرب کے مسلمان کسی کا احسان بھلا نہیں کرتے۔ علافی نے کہا، ہم دوستی کا حق ادا کریں گے، حق ادا نہ ہوا تو اپنی جانیں دے دیں گے، پھر کوئی ترکیب کرو اور میرے راج کو اس دشمن سے بچا لو۔ طاہر نے مایوس اور ہارے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ دشمن کے پاس ہاتھی ہیں جو بدمست ہیں، ان کی یلغار کو تو کوئی فوج برداشت نہیں کر سکتی، ان کی چنگھاڑ سے ہی فوج پر دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ کیا آپ لوگ ان ہاتھیوں سے مقابلے کی کوئی ترکیب سوچ سکتے ہیں؟ اے سندھ کے راجا، ایک بوڑھے عرب سردار نے کہا، آج سے 40 سال پہلے کے دن یاد کر، تو اس وقت چھوٹا ہوگا۔ فارس کے آتش پرستوں نے ہمارے ہاتھوں کھائی ہوئی شکستوں سے تنگ آ کر قادسیہ کے میدان میں ہم سے فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے اتنی فوج اتاری تھی جو شاید اس سے پہلے کسی لڑائی میں نہیں اتاری تھی۔ آتش پرست ہاتھی لائے تھے، ہمارے لیے ہاتھی بالکل نئی اور بہت ہی خوفناک چیز تھی۔ میں اس وقت جوان تھا اور میں اس میدان میں لڑا تھا۔ اے سندھ کے راجا، تو شاید جانتا ہوگا کہ شاہ فارس کو یہ ہاتھی اس وقت کے سندھ کے راجا نے دیے تھے۔ یہ ہندوستان کی جنگلی ہاتھی تھے۔ 40 سال گزر گئے ہیں لیکن ان ہاتھیوں کی چنگاڑیں مجھے آج بھی سنائی دے رہی ہیں۔ ان ہاتھیوں نے ہماری فوج کو بہت نقصان پہنچایا تھا لیکن ہم نے ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹ دی تھیں۔ کیا یہ کام آسان تھا؟ نہیں میرے بزرگ دوست، راجا داہر نے کہا، یہ کام آسان نہیں تھا۔ میں اس وقت چھوٹا تھا، مجھے ذرا بڑا ہو کر معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے قادسیہ کی جنگ میں فارسوں کو بہت بری شکست دی ہے اور ہاتھیوں نے زخمی ہو کر اپنی فوج میں بھگدڑ مچا دی تھی۔ جنگ قادسیہ 635 عیسوی 14 ہجری میں لڑی گئی تھی۔ اس وقت راجا فارس یزدگرد تھا۔ اس نے مختلف ملکوں سے فوجی مدد یہ کہہ کر مانگی تھی کہ اسلام کے سیلاب کو روکا نہ گیا تو کوئی اور مذہب زندہ نہیں رہے گا اور سب مسلمانوں کے غلام ہو جائیں گے۔ اس نے سندھ کے راجا سے بھی مدد مانگی تھی۔ سندھ کے راجا نے اسے اپنی فوج کی کچھ نفری دی تھی اور جو خطرناک چیز دی تھی وہ ہاتھی تھے۔ معلوم نہیں سندھ سے کتنے ہاتھی شاہ فارس کو دیے گئے تھے۔ ان میں راجا کا اپنا سفید ہاتھی بھی شامل تھا جو دراصل سفید نہیں بلکہ سفید
مائل بھورا ہاتھی تھا۔ جنگ قادسیہ میں اس ہاتھی پر فارس کا مشہور سالار رستم سوار تھا۔ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ راجہ داہر نے کہا، ہاتھیوں کا مقابلہ تم ہی کر سکتے ہو، میں نے تمہاری مدد کی ہے، تم ابھی میری مدد کرو، ہم مدد کو پہنچیں گے۔ الافی نے کہا، ہمیں اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، ہاتھی انشاءاللہ میدان میں آئیں گے ہی نہیں، ہم میں لڑنے کے قابل جتنے بھی آدمی ہیں وہ لڑیں گے، آپ ہمیں تھوڑی سی فوج دے دیں، باقی فوج کو آپ ابھی ادھر ہی روانہ کر دیں جدھر دشمن پڑاؤ کیے ہوئے ہے، اس کے پڑاؤ سے کچھ دور آپ کی فوج پڑاؤ کرے اور آپ ارد گرد خندقیں کھود دیں، مجھے اپنے 500 سوار دے دیں، باقی میرے اپنے سوار ہوں گے، اس کے بعد جو ہوگا وہ آپ کا دشمن بھی دیکھ لے گا اور آپ بھی دیکھ لیں گے۔ پھر جو ہوا وہ عرب کے مسلمانوں کی عسکری روایات کے عین مطابق ہوا۔ صرف سندھ کے راجہ داہر اور اس کے دشمن نے ہی نہیں دیکھا بلکہ تاریخ نے دیکھا کہ آج تک تاریخ سازی دنیا کو دکھا رہی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ محمد حارث الافی کی مدامت کے مطابق راجہ داہر نے اپنی فوج کے 500 سوار اس کے حوالے کر دیے تھے۔ الافی نے ان میں مسلمان سوار شامل کر لیے۔ داہر کی فوج نے قلعے سے نکل کر کوچ کیا اور رمل کے راجہ کی فوج کے پڑاؤ سے 3 میل دور خیمے گاڑ دیے اور خیمہ گاہ کے ارد گرد خندق کھود دی۔ اس دوران الافی بھیس بدل کر اور 1-2 ساتھیوں کو لے کر راجہ داہر کے دشمن کے خیموں تک پہنچ گیا اور دیکھا کہ وہاں کتنی فوج ہے اور کیا کر رہی ہے۔ وہ تو بہت بڑا لشکر تھا۔ راجہ داہر کے بچنے کی یہی صورت تھی کہ اپنے دشمن کی شرائط پر اس سے صلح کر لیتا یا اس کی اطاعت قبول کر لیتا۔ رمل کے راجہ نے داہر کی فوج پر توجہ مرکوز کر لی اور حملے کی تیاری کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ داہر کی فوج اس کی فوج کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تو وہ بے فکر ہو گیا۔ اسے ایسا خطرہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ راجہ داہر کی فوج اس پر حملہ کر دے گی۔ ایک رات جب رمل کی فوج گہری نیند سوئی ہوئی تھی، الافی نے اپنے سواروں میں جن میں سندھی اور عرب شاہ سوار بھی تھے، رمل کے خیمہ گاہ پر شب خون مارا اور خیموں کو آگ لگا دی۔ خیمہ گاہ میں بھگدڑ مچ گئی۔ دشمن کی فوج سوائے بھاگ نکلنے کے کچھ بھی نہ کر سکی، لیکن الافی کا شب خون اتنا شدید اور تیز تھا کہ رمل کی فوج کے لیے بھاگنا بھی محال ہو گیا۔ ہزاروں سپاہی مارے گئے اور جنگی قیدی بھی ہوئے اور 50 ہاتھی بھی پکڑ لیے گئے۔ رمل کے راجہ کی تو کمر ہی ٹوٹ گئی۔ راجہ داہر نے عرب کے ان پناہ گزین مسلمانوں کو جو انعامات دیے، ان کے علاوہ انہیں مکران سرحد پر خاصی وسیع علاقہ عطا کیا جہاں یہ عرب آباد ہو گئے۔ اس وقت تک بلال بن عثمان اور اس کے 4 ساتھی محل کے خاص استبل کی ملازمت میں 5 سال گزار چکے تھے۔ رانی کی نظر کرم بلال پر ضرورت سے بھی زیادہ تھی۔ وہ رسمی طور پر اپنے سگے بھائی کی بیوی تھی، لیکن اس کے در پردہ مراسم بلال کے ساتھ تھے۔ وہ جب شکار کے لیے جاتی تو ان 5 عربوں کو ساتھ لے جاتی۔ پھر وقت گزرتا گیا اور داہر کے راجہ کی سرحدیں پھیلتی چلی گئیں۔ پھیلتے پھیلتے سرحدیں ملتان تک پہنچ گئیں۔ سستان اور کچھ علاقہ مکران کا بھی اس کی سرحدوں میں آ گیا تھا اور جنوب میں گجرات، کاٹھیا باڑ کے علاقے بھی راجہ داہر کی زیر نگرانی ہو گئے۔ رانی بڑھاپے میں داخل ہو گئی۔ بلال بن عثمان بھی بوڑھا ہونے لگا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر جیتے تھے۔ راجہ داہر کی حکمرانی تو وسیع ہو گئی تھی، لیکن اس کا ذہن تنگ ہو گیا تھا۔ اس نے رعایا پر ظلم و تشدد شروع کر دیا۔ اس وقت داہر کے ملک میں بدھ مت کے پیروکار زیادہ تھے۔ داہر خود برہمن تھا، بدھ مت کے پیروکار جاٹ تھے۔ ان کی الگ تھلگ قوم تھی۔ داہر نے ان بدھ متوں کا جینا حرام کر دیا، ان کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کرنے لگا۔ عرب کے اسلامی حکومت کے ساتھ بھی اس نے دشمنی پیدا کر لی تھی۔ جب حجاج بن یوسف عراق کا حاکم تھا، اس وقت راجہ داہر کی مجرمانہ کاروائیاں تیز ہو گئی تھی۔ عرب سے جو باغی ادھر آتے تھے، داہر انہیں اپنے ہاں پناہ دے دیتا اور انہیں اسلامی حکومت کے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا۔ حجاج بن یوسف کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ حجاج عادی سلطنت کا حاکم تھا اور وہ ظالمانہ حد تک سخت گیر تھا۔ اس کے ڈر سے کئی باغی عراق سے بھاگ کر سندھ آ گئے تھے اور راجہ داہر نے انہیں نہ صرف پناہ دی تھی بلکہ انہیں اسلامی حکومت کے خلاف زمین دوز تخریبی کارروائیوں کے لیے تیار کرتا رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب حجاج بن یوسف کا بھتیجا محمد بن قاسم فارس کا گورنر تھا اور اس کا دارالسلطنت شیراز تھا۔ اس کی عمر 17 سال تھی، لیکن ذہنی لحاظ سے، فہم و فراست اور تدبیر کے لحاظ سے وہ تجربہ کار اور منجا ہوا ادھیڑ عمر آدمی سے بھی زیادہ ذہین تھا۔ یہ ماں کی اور حجاج بن یوسف کی تعلیم و تربیت کا کرشمہ تھا۔ عسکری لحاظ سے وہ منجا ہوا سپہ سالار تھا۔ فارس کے کرد باغی جنگجو تھے۔ فارس کا شہنشاہ بھی ان کی باغیانہ سرگرمیوں کے آگے بے بس ہو گیا تھا۔ محمد بن قاسم نے فن و ضرب کی مہارت اور تدبیر سے کردوں کو ایسی لگام ڈالی کہ کرد اس کے اشاروں پر
تراشنے لگے۔ اس سے پہلے محمد بن قاسم نے فارس کے ان علاقوں کو فتح کیا تھا جو ابھی سلطنت اسلامیہ میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت شیراز کو کوئی اہمیت حاصل نہیں تھی، یہ معمولی سی ایک چھاونی تھی۔ محمد بن قاسم نے تھوڑے ہی عرصے میں کچھ علاقہ فتح کیے، پھر کردوں کے بے حد خطرناک فتنے کو ختم کیا اور شیراز کو دارالسلطنت قرار دے کر اسے شہر بنانا شروع کر دیا۔ آج کے شیراز کی بنیاد محمد بن قاسم نے رکھی تھی اور اپنی زندگی میں ہی اسے ایک بڑا اور ہر لحاظ سے اہم شہر بنا دیا تھا۔ اس یتیم اور کمسن مجاہد نے ابھی نقطہ عروج تک پہنچنا تھا، اس کا بڑا سخت امتحان ابھی باقی تھا۔ عروج کی پہلی سیڑھی پر اس کا قدم اس وقت کے خلیفہ ولید بن عبد المالک نے اس روز رکھا تھا جس روز محمد بن قاسم نے سالانہ کھیلوں کے مقابلے میں خلیفہ کے بھائی سلمان بن عبد المالک کو شکست دی تھی۔ سلمان کو توقع تھی کہ اس کا بھائی خلیفہ ہے اور وہ اس کی عزت بچا لے گا اور اس پر محمد بن قاسم کی فتح کو محض کھیل قرار دے گا، لیکن خلیفہ نے محمد بن قاسم کی جیت میں اس کے ڈھکے چھپے جوہر دیکھ لیے تھے۔ اسی روز خلیفہ نے محمد بن قاسم کو اپنے پاس بلایا اور اس کے ساتھ باتیں کی۔ خلیفہ یہ دیکھ کر حیران تھا کہ یہ لڑکا غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے، وہ اسی عمر میں سپہ سالاری کی سطح کے اموار کو سمجھتا ہے اور ان کا تجربہ کر سکتا ہے۔ ابن یوسف خلیفہ نے حجاج بن یوسف سے کہا، خدا کی قسم یہ لڑکا عظیم سالار بنے گا اور آنے والی نسلیں اس کے نقش قدم پر چلیں گی۔ اس جیسے انسان اپنی قوم کے لیے خدا کا بہت بڑا انعام ہوا کرتے ہیں، اسے لے جاؤ یوسف کے بیٹے، اسے سالاری کے عہدے پر رکھ لو۔ مورخوں نے اس دور کے مطابق محمد بن قاسم کا رنگ گلابی لکھا تھا، آنکھیں بڑی بڑی اور ان میں جو چمک تھی وہ دوسروں کو محصور کر لیتی تھی، پیشانی چوڑی تھی، بازو سنڈول اور لمبے تھے، جسم بھرا بھرا تھا اور آواز بھاری تھی جس میں روب اور جلال تھا، لیکن زبان شیرنی تھی، چہرہ کھلتا رہتا اور ہونٹوں پر تبسم رہتی۔ محمد بن قاسم بسرا آیا ہوا تھا جہاں اس کا چچا حجاج حاکم تھا۔ محمد حجاج نے کہا، مرنے سے پہلے میں اپنی ایک خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ کیسی خواہش چچا جان؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ یہ ان خواہشوں میں سے ہے جو عزم بن جایا کرتی ہیں۔ حجاج نے کہا، میں سندھ کی راجدھانی کی اینٹ سے اینٹ بجا کر اس ملک کو خلافت اسلامیہ کے زیر نگران لانا چاہتا ہوں۔ مجھے یوں نظر آ رہا ہے کہ جیسے میرا یہ عزم تم پورا کرو گے۔ امیر المومنین کے حکم کی ضرورت ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، حکم لے دیں، میں آپ کا یہ عزم انشاءاللہ پورا کر دوں گا۔ یہی ایک رکاوٹ ہے، حجاج بن یوسف نے کہا۔ امیر المومنین ابھی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ میں اس کوشش میں ہوں کہ مجھے کوئی ایسا جواز مل جائے کہ میں امیر المومنین کو مجبور کر دوں کہ سندھ پر حملے کی اجازت دے دیں۔ ملک ہندوستان سے اسلام کے خلاف بہت بڑا فتنہ اٹھ رہا ہے۔ تمہارے استادوں نے تمہیں بتایا ہوگا کہ جنگ قادسیہ میں سندھ کے راجہ نے فارسوں کو اپنی فوج بھی دی تھی اور ہاتھی بھی دیے تھے۔ ہاں چچا جان، محمد بن قاسم نے کہا، اور اس سے 2 سال پہلے جنگ سلاسل میں آتش پرستوں کی فوج میں ہندو جاٹ بھی تھے جو اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ کر لڑا کرتے تھے۔ یہ واقعہ 633 عیسوی 12 ہجری کا ہے، جب مسلمان فارس کی عظیم جنگی قوت کے خلاف لڑ رہے تھے کہ ایک میدان میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے اور ان کے مقابل فارسیوں کا مشہور جرنیل ہرمز تھا۔ اس کی جارحانہ قیادت کی دہشت تمام عرب ممالک پر اور ہندوستان پر بھی تھی۔ اس کے مقابل جو آیا اس نے بہت بری شکست کھائی، لیکن وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلنے لگی۔ اس سے پہلے فارس کی فوج خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں بہت ہی بری شکست کھا چکی تھی۔ فارسیوں اور سندھیوں کی آپس میں لڑائیاں ہو چکی تھیں، ان کے درمیان جنگ و جدل کا سلسلہ چلتا ہی رہتا تھا۔ ایک بار ہرمز نے سندھ پر بحری بیڑے سے حملہ کیا تھا۔ سندھی اس اچانک اور شدید حملے کی تاب نہ لا سکے۔ ہرمز نے سندھ کے کسی علاقے پر قبضہ نہ کیا، وہ مال غنیمت اور ہزاروں سندھیوں کو قیدی بنا کر لے گیا۔ یہ سب ہندو جاٹ تھے۔ فارسیوں کو حضرت خالد بن ولید ہر میدان میں شکست دیتے آگے ہی آگے بڑھ رہے تھے، تو ہرمز نے مجاہدین اسلام کو شکست دینے کے لیے یہ اقدام کیا کہ سندھ کے اس وقت کے راجہ کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا تاکہ وہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ ہرمز نے دوسرا اقدام یہ کیا کہ اس کے پاس جو ہندو جاٹ قیدی تھے اور وہ غلاموں کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان سب کو ہرمز نے باعزت زندگی اور بہت اچھی تنخواہ پیش کی اور اپنی فوج میں شامل کر لیا۔ یہ سب تجربہ کار سپاہی تھے اور عہدیدار تھے، انہیں اس کے دیہی حقوق دیے گئے جو فارس کی اپنی فوج کو حاصل تھے۔ اس کے علاوہ ان ہندو جاٹوں کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی نفرت پیدا کی گئی۔ یہ تھے وہ سپاہی جو 5 یا 7 یا اس سے کچھ زیادہ کی ٹولی بنا کر اپنے آپ کو ایک زنجیر سے باندھ لیتے تھے اور لڑتے تھے۔ اسی طرح کسی ٹولی
से 1-2 सिपाही भागना चाहते तो भाग नहीं सकते थे। दूसरा फायदा ये था कि इसकी दुश्मन फौज आगे बढ़ती तो सिपाहियों और घोड़ों के कदमों के आगे जंजीरें आकर इन्हें गिरा देती थी। मैं जानता हूँ चचा, मोहम्मद बिन कासिम ने हज्जाज से कहा। इब्ने वलीद की एक एक बात जो मेरे उस्तादों ने मुझे बताई है मेरे जहन पर नक्श हैं। इन जंजीरों की वजह से इस जंग को जंग सलासल कहते हैं। ये सब हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम सिपाही थे। ये जंग काज़मिया के मकाम पर लड़ी गई थी और हरमज इब्ने वलीद के हाथों जाती मुकाबले में मारा गया था। फिर मुजाहिदीन ने फारस को बड़ी शर्मनाक शिकस्त दी थी। मेरे जासूस सिंध में मौजूद हैं, हज्जाज ने कहा। उन्होंने बागियों के बहरूप में सिंध में पनाह ले रखी है। वो मुझे खबरें पहुंचाते रहते हैं। राजा दाहिर ने अपना दिमाग यहाँ तक ख़राब कर लिया है कि उसने बहरी कज़ाकों की पुश्त पनाही और परवरिश करना शुरू कर दी है। सरनदीप और मालाबार से मुसलमान हज के लिए आते हैं और हमारे ताजिर उधर जाते रहते हैं। मुझे इत्तलात मिल रही हैं कि सिंधी कज़ाक इनके 2-4 जहाज़ों पर हमला कर चुके हैं लेकिन कामयाब नहीं हुए। उनकी नाकामी की वजह यह है कि उनके पास बादबानी कश्तियाँ हैं जिनसे वो बड़े जहाज़ों को रोक नहीं सकते। एक जहाज़ पर उन्होंने चलते हुए तीर फेंके हैं। जहाज़ के मल्लाहों ने जहाज़ का रुख फेर लिया। सिर्फ एक बादबान को जलते हुए फलीते वाले 2 तीर लगे थे। वो बादबान जल गया था। मल्लाहों ने दूसरे बादबानों को बचा लिया और निकल आए। हमें इन जहाज़ों की हिफाजत के लिए कोई इंतजाम करना होगा, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। मैं सिर्फ एक इंतजाम करना चाहता हूँ, हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा। अगर सिंध पर कब्जा ना हो सके तो सिंध का साहिल हमारे कब्जे में होना चाहिए। सिंध की सबसे बड़ी बंदरगाह देवल है। अमीरुल मोमिनीन से इजाज़त ले दें, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। फिर देवल की बंदरगाह मुझसे ले लेना, मैं इजाज़त लेने की कोशिश करूंगा, हज्जाज ने कहा। लेकिन इजाज़त शायद ना मिले। मैं राजा दाहिर की लाश अरब के घोड़ों के कदमों तले कुचली और मसली हुई देखना चाहता हूँ। राजा दाहिर अपनी बहन का खावंद।